والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور حضور پاک کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ، دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں، اور جو آنے کی تمنا میں ہیں، آنے والے ہیں، اللہ سب کے مسئلے آسان فرمائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہر چیز کی عمارت کے لیے بنیاد ہوتی ہے، اسی لیے میرے مدنی پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بھی سمجھ لو کہ گویا یہ 5 چیزیں ہیں۔ جیسے ایک عمارت کے لیے 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ایک اس کی چھت ہوتی ہے، تب جا کے وہ عمارت مکمل ہوتی ہے، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اسلام کی مثال بھی یوں سمجھ لو کہ یہ بنا بھی ان 5 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شہادت ہے، وہ گواہی ہے اللہ کی توحید کی اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا،
اللہ کے گھر کا طاقتوروں کو حج کرنا، ان 5 چیزوں سے اسلام کی بنیاد مکمل ہوگی۔ لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ الشہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اگر توحید صحیح نہیں تو پھر نمازیں بھی صحیح نہیں، اگر توحید صحیح نہیں تو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی صحیح نہیں، اگر توحید صحیح نہیں تو رمضان کے روزے کا بھی فائدہ نہیں، اگر توحید کا عقیدہ صحیح نہیں تو اللہ کا حج کرنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ تو اصل بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یہ اصل اساس ہے۔ سارے اعمال، ساری نیکیاں، ساری فضائل، ساری محنتوں کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے اب آپ پوری توجہ سے غور رکھیں گے انشاءاللہ، اور زبان پہ درود ہو۔ کیا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید فی الاسماء والصفات ہے، اور اصل جو توحید ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ یاد رکھ لو، توحید الوہیت یہ اصل توحید ہے۔ اسی کے لیے میرے آقا نے اور 1,24,000 پیغمبروں نے جو محنت کی ہے، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی ایک قسم کے لیے ہے جس کا نام ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا مانا؟ کہ اللہ کو الہ مانے، اللہ کو، سمجھے مسئلہ؟ اس لیے ہم سب کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیں ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سمجھے مسئلہ؟ اللہ کے تو کئی نام ہیں، قرآن میں بھی کئی نام ہیں۔ اللہ کے نام میں مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، المتکبر بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، لطیف بھی ہے، 99 نام ہیں۔ لیکن کلمے میں اللہ نے جو ہمیں کلمہ سکھلایا ہے اس میں کیا آیا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ سمجھے مسئلہ؟ کلمہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کلمے کا سمجھنا ضروری ہے، کلمے کا جاننا ضروری ہے، اور یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی، فَاعْلَمْ، جان سمجھ کہ کیا انہ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کا ایک زبان سے پڑھنا ہے اور ایک کلمے کا معنی سمجھنا ہے، کلمے کو جاننا ہے، کلمے کا مفہوم جاننا ہے کہ آخر یہ کلمہ مبارک ایسی شان والا ہے کہ صحیح حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہے، اس کے نام اعمال ہیں، اس کے رجسٹر سارے پیش ہیں، اور حدیث کے لفظ مبارک ہیں کہ اس کے گناہوں کے رجسٹر اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ مد البصر، جہاں تک نظر جائے سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔
یہ صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا کی. اس لیے یاد رکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ ثابت ہوگا قرآن سے یا عقیدہ ثابت ہوگا حدیث بھی ہو صحیح بھی ہو اور متواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہو پھر عقیدے پہ بات ہوگی. عقیدے کا مسئلہ حدیث ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کا مسئلہ کسی بزرگ کے قول سے بھی ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے اس بات کے لیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے نمبر پہ فرمان محمد مصطفیٰ. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام آئے اب دیکھیں جی وہ بندہ ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے تیرے نامہ اعمال کو وزن کریں گے. یاد رکھو قیامت میں وزن بھی حق ہے. یہ بھی ایمان کی جز ہے کہ جیسے قیامت حق ہے مرنے کے بعد اٹھنا بھی حق ہے. قیامت والے دن نامہ اعمال ملنا بھی حق ہے اور اسی طرح پھر ہمارے اعمال کا وزن بھی حق ہے. اللہ کے قرآن میں ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرا بندہ اس کے عمل جو ہیں وزن کرو. اور یہاں پر حاجیوں ایک مسئلہ سمجھ لو کہ دنیا کے قوانین میں جتنی دیر میں گھونٹ بنوں اتنا درود پڑھ لیا کرو. درود ہو جائیں کہ لاکھوں لکھے جائیں اور قیامت میں محمد مدنی کا قرب نصیب ہو جائے. حوض کوثر پہ کھڑے مدنی کے ہاتھوں سے پیالہ نصیب ہو جائے. شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بندے کا درود زیادہ ہوگا اتنی پاک مدنی کے قرب زیادہ ہوگا. اس لیے حاجیوں غفلت نہ کیا کریں. گھر جائیں اپنے اوقات دوستوں میں باتوں میں نہ گزاریں. جا رہے ہو نماز کے بعد کلمہ پڑھتے جاؤ درود پڑھتے جاؤ سبحان اللہ کہتے جاؤ. آ رہے ہو اللہ کا ذکر کرتے آؤ درود پڑھتے آؤ تاکہ تیرے لاکھوں درود بن جائیں. اور ہر حاجی ہمت کرے. اللہ نے مکے میں زندگی نصیب کر دی ہے. ایک قرآن اللہ کے اس گھر میں ختم کر لے. یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن اترا ہے. ایک قرآن ختم کرو گے تو کتنا لکھا جائے گا؟ تو اتنی نیکی کسی اور جگہ کما سکتے ہو. اور کون سی مشکل بات ہے کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے ایک پارہ دو پارے پڑھ لیے. اگر دن میں بھی آپ 3 پارے پڑھ لیں تب بھی تو 10 دن میں ختم ہو جائے گا. اب نیند آرام چھوڑ دیں قبروں پہ نہ لڑیں. چند دن ہیں گزر جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری تہجد کے وقت میں آئیں اشراق پڑھ کے اللہ کے گھر سے نکلیں پھر عصر پہ آئیں عشاء پڑھ کے نکلیں. انشاءاللہ آرام بھی پورا ہوگا عبادت بھی پوری ہوگی. رات کو 10 بجے بھی سو جائیں 11 بجے بھی سو جائیں 4 بجے اٹھیں گے آئیں گے پھر 7-8 بجے جا ناشتہ کر کے پھر لیٹ جاؤ ظہر پڑھ لو کھانا کھا کو پھر آرام کر لو پھر عصر پہ آؤ. عصر بھی حرم میں مغرب بھی حرم میں عشاء بھی حرم میں طواف بھی ہوں گے قرآن کے ختم بھی ہوں گے درود بھی ہوں گے اوراد بھی ہوں گے. اور نہ تیری عبادت میں کمی آئے گی نہ تیرے آرام میں کمی آئے گی. لیکن اپنے وقت کو غفلت میں نہ گزاریں. اب جناب جب اللہ نے حکم دیا کہ جی ویزان کرو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا سمجھ لو کہ دنیا کے قانون میں انگریز کے قانون میں بندوں کو گنا جاتا ہے. اب تمہارے ووٹ ہوتے ہیں گنتے ہیں نا اس کے زیادہ ہو گئے اس کے تھوڑے ہو گئے. اسلام اس قانون کا مخالف ہے. اسلام میں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے. اسلام میں کہ آدمی گنا
نہیں جاتا بلکہ تولا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ میرے پاک نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ ایک دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایک کھجوروں کا باغ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھجور پہ چلنے لگے، ایک صحابی کو ہنسی آ گئی، صحابی ہنس پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں مبارک جو ہیں بڑی کمزور اور پتلی تھی۔ آپ کی پنڈلیاں عام لوگوں سے پتلی تھی۔ صحابی نے جب دیکھا تو ہنس پڑا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی تم کس بات پہ ہنسے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، عبداللہ ابن مسعود بیچارے کی ٹانگیں تو دیکھو، پنڈلیاں تو دیکھو، ایسی ہیں جیسے ہماری انگلیاں ہیں، اتنی باریک پنڈلیاں ہیں۔ حضور جوش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو، اگر ساری دنیا غیر صحابی ایک پلڑے میں رکھو اور میرے صحابی کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھو، میرے صحابی کا شان زیادہ ہے۔ اب دیکھو اسلام میں وزن ہوتا ہے یا عدد ہوتا ہے؟ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ آج دنیا کہتی ہے نا جمہوریت بڑی چیز ہے، یہ سب انگریز کی درآمد کردہ لعنت ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس میں عالم جاہل برابر ہو، جس میں اعلی ادنا برابر ہو، جس میں نیک فاسق برابر ہو، جس میں اللہ کے ولی کا اور ایک فاسق فاجر کا ووٹ برابر ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام دیکھیں جی، سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ، یہ ہے شان سمجھنے والے۔ آ کے حضرت صدیق سے کہنے لگے کہ سیدنا صدیق، میری ساری زندگی کے عمل، میری ساری نیکیاں لے لے، ایک غار والی رات، ایک تلوار والی رات دے دے۔ اس لیے کہ وہاں وزن ہوتا ہے، وہاں عدد نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس کے وزن نیکیاں قیامت میں بھاری ہو جائیں گی وہی کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے عمل ہلکے ہوں گے وہ ناکام و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے مسئلہ نکالا محدثین نے کہ 100 طواف کرو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو، ایک طواف صحیح کرو تو 100 سے زیادہ بہتر ہے۔ رات کو تہجد کی نفلیں آپ 50 رکعت پڑھیں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بجائے 2 رکعتیں پورے رکوع سے، سجود سے، آرام سے، اعتدال سے، اطمینان سے ادا کریں۔ وہ 2 رکعتیں جو ہیں 100 رکعت سے زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے طواف میں دیکھیں کوئی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی غوطے لگا کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر ہو کے باتیں کر رہا ہے، یہ طواف نہیں ہوتا۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد جب تو چلے نظر تیری نیچے ہو، غیر محرم عورت سے بچے، کسی کو دھکا نہ دے،
کسی کو ایذا نہ پہنچائے. زبان پہ ذکر ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یاد نہ آئے کلمہ شریف درود شریف پڑھتے ہوئے چلے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کے در کے برابر اللہ کے کعبے کے باہر گھوم رہا ہوں اور میرے اللہ کا کتنا کرم ہے. ورنہ ہمارا حال تو وہ ہے جیسے شاعر نے کہا تھا کہ جو طواف کعبہ رفتم ز زمین دا برآمد، کہ میں جب کعبے کے طواف کو جاتا ہوں تو آواز آتی ہے بندے تو باہر کیا کرتا رہا ہے کہ اب اندر بھی آ گیا ہے. ہمارے عمل کا تو حال یہ ہے، خوف طاری ہو، خشیت طاری ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو، تذلل ہو، اللہ کی رحمت پہ یقین ہو، ایسے ادب سے طواف کرے کہ نہ بدن ہلے، نہ کسی کو دھکا لگے، نہ کسی عورت کو ہاتھ لگے. ایسا طواف ایک کر لے وہ 10 سے زیادہ بہتر ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب. یہ ہمارے طواف تو بس دعا کریں. طواف کر رہے ہیں اور اچھا ادھر آؤ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، گھڑی کون سی لی ہے، یہ طواف ہے. یہ کون سا طواف؟ اچھا بھی ادھر آنا، بھی ادھر پتہ کرنا یار وہ ساتھی کدھر گم ہو گیا. یہ کون سا طواف ہو رہا ہے؟ طواف میں بولنے کی اجازت ہے لیکن جو بات ضروری ہو، کوئی دین کی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، کسی کو نفع پہنچانے والی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے دروازے کے بغیر. جب تو خدا کے دروازے پہ ہے، عدالت میں تیری زبان نہیں ہلتی، جج کے آگے تیری گردن نہیں اٹھتی، افسر کے آگے تیرے پاؤں کانپتے ہیں اور خدا کے کعبے میں مذاق کی طرح پھر رہا ہے. اتنی میری بیٹیاں اور بہنیں ہیں کہ مردوں میں لگی ہوئی ہیں اور ایسے مردوں کے ساتھ پریس ہو کے بدن میں جا رہی ہیں اور باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایمان سے کہیں ایسے طواف کرنے سے عورتیں اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہیں وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے ساتھ دل نہیں لگا. بھائی میں اشارہ کروں تو دو نا، تم خود سخاوت شروع کر دیتے ہو. تاریخ کا واقعہ ہے، سچا ہے، کوڑا ہے، خدا جانتا ہے کہ ایک دفعہ مجنو کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ مجنو کا نام سنا ہے نا؟ جی حاجی سارے جانتے ہیں مجنو. نہیں سب مذاق نہیں ہے. اچھا سیدنا ابو بکر کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، بس رضی اللہ تعالی. رضی اللہ بھی نام ہے اور حضرت ابو بکر تو کنیت ہے، صدیق لقب ہے. کتنے حاجی ہیں ایمان سے کہو جن کو حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے؟ چلو ماشاءاللہ بتاؤ. ہاں جی جلدی کرو نا. ہاں جی عبداللہ. اچھا عبداللہ سے پہلے نام کیا تھا؟ علی. اب اندازہ کرو ہزاروں حاجیوں میں کتنے بولے؟ مجنو کا نام تو آتا ہے ہیر رانجھا. ہاں ہیر رانجھا کسی نے بھول سکتی ہے بادشاہ. اسی طرح ماشاءاللہ شیریں فرہاد آتا ہے، پیران پیر دستگیر آتا ہے، پنجتن پاک آتا ہے. حضور کی دادی کا نام کیا ہے؟ حضور کی اماں کے ابے کا نام کیا ہے؟ بس عاشق رسول. السلام علیکم. بس ختم. عشق یہاں تک ہے. اور جس کو اپنے نبی کی اماں کا نام بھی نہیں آتا اور نانے کا نام بھی نہیں آتا، دادے کا نام بھی نہیں آتا، عبد المطلب یاد ہے
ان کا نام عبد المطلب تھا. اچھا چلو ماشاءاللہ، حضور کے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ آرام سے ٹھنڈے دل سے گھر جا کے فتوے لگانا کہ ہم وہابی ہیں، لیکن آؤ تیرے عشق کا امتحان کریں. میرے مدنی کے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ طیب، طاہر. ماشاءاللہ دونوں غلط. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور طیب طاہر تو لقب ہے، نام نہیں. تو شکر ہے ایک آیا باقی. اچھا ابراہیم کس کا بیٹا ہے جی؟ اچھا بی بی فاطمہ سے کتنے بچے ہیں؟ بی بی خدیجہ سے. ماشاء اللہ چلو کل تک یاد کر لینا. اور میرے بندے اللہ کے بندو سوچو غور کرو وجہ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وجہ یہ ہے کہ مجنو بیٹھا شور کر رہا تھا لیلا لیلا. کوئی میرے جیسے مولوی شولوی ہوں گے نماز پڑھ رہے تھے، ایک کو غصہ آیا، نماز سے فارغ ہو کے گیا. اس نے کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو، لیلا لیلا لگا رکھی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرض ادا کر رہے ہیں، تم نے ماں کی لیلا 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 لگا، ہماری نماز خراب ہو گئی. اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، میں لیلا لیلا کہتا رہا، تمہارا مجھے پتہ نہیں، تم خدا کے عشق میں مبتلا ہو، تم نے میری آواز کیسے سن لی؟ اس نے کہا اگر تم بھی خدا کے عشق میں سچے ہوتے تو تمہیں بھی کوئی اور کسی کی آواز سنائی نہ دیتی. آدمی کعبے کا طواف کرے اور نظر غیر محرم عورت پہ پڑے، وہ حاجی ہے. اگر سامنے آ جائے حکم کیا ہے؟ نظر نیچے. دماغ میں فوراً آ جائے کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، اللہ کا کعبہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ دو آدمیوں نے، ایک مرد اور عورت نے اللہ کے اس گھر میں منہ کالا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا. اس لیے خدا کے گھر کا اندازہ کریں. اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ تیرا وزن، تیرا عمل وزن ہوگا، تیری نماز وزن ہوگی. ایک نماز صحیح پڑھو، 10 نمازیں غلط پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. فرض ادا کریں اور کیسے پڑھو؟ روزانہ 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، کیسے رکوع کرتے ہیں، رکوع سے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، کیسے آرام سے سجدہ کرتے ہیں، کیسے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اس طرح آرام سے نماز پڑھ اور اللہ اکبر کر اور ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہو، میرے مدی نے فرمایا یوں سمجھ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا اگر اس مرتبے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے یہ تو سمجھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھو میرے مدنی کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر لقب ہے کہ حضور کہتے طیب، بی بی خدیجہ کہہ دیتی طاہر محبت کے ساتھ، یہ لقب ہے. اور سیدنا ابی بکر ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور کنیت کیا ہے؟ ابی بکر. اور صدیق کیا ہے؟ لقب ہے. اسی لیے تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ بی بی اماں ہے حضرت صدیق کی آ رہی ہے، آواز آتی ہے کہ یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی سچی بندی ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسے شان والا ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا، اور ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا وہ رفیق ہوگا. اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق
صدق کے ساتھ کون آیا؟ محمد مدنی. وصدق بھی کون ہے؟ ابی بکر. اس لیے لقب بنا حضرت صدیق. میرے مدنی کے ابے کا نام ہے عبداللہ اور اماں کا نام ہے آمینہ بنت وہب. آمینہ وہب کی بیٹی ہے تو نانے کا نام بنا وہب اور دادے کا عبد المطلب ابن ہاشم. ہاشم سردار ہے. مطلب بھی خدمت کی وجہ سے آپ کا لقب بن گیا عبد المطلب، چونکہ ان کی خدمت کرتے تھے. اس لیے یاد رکھ لیں کہ ہر چیز کا وزن ہے. اللہ حکم دیں گے ملائکہ میرے بندے کے نام عمل وزن کرو. اللہ اکبر. اب اس حدیث سے مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا ہے وہ عمل تو مٹ گیا، قیامت میں وزن کیا ہوگا؟ سمجھ آیا کہ سجلات وہ رجسٹر ہوں گے جس میں عمل لکھے ہوں گے، ان کا وزن ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ ان اعمال کو بھی ایک جوہر کی شکل دے دیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا. تو یہ اعمال کے گئی. اب تو ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے کہ اس ٹائر میں کتنی ہوا ہے، اس گاڑی میں کتنی ہوا ہے. اگر بندے ہوا کا وزن کر سکتے ہیں تو اللہ اعمال کا وزن نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھیں اللہ پاک حکم دیں گے میرے بندے کے عمل جو ہے وزن کرو. وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میرا اللہ فرمائیں گے کیا کہتے ہو میرے بندے؟ کہے گا اللہ میاں وزن تو تب ہو جب کوئی برابر سرابر کا معاملہ ہو. میرے تو گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، سارے رجسٹر بھرے پڑے ہیں اور ایک چھوٹا سا کاغذ ایک طرف نظر آ رہا ہے. وزن تو ظاہر ہے کہ میرے گناہوں کا وزن زیادہ ہے. اب آپ وزن کیوں کراتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے لا تظلم، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. تیرے نام عمل جو ہے تولے جائیں گے. فرشتوں کو حکم دیں گے وہ سارے رجسٹر گناہوں کے ایک کفہ میں، اور وہ چھوٹا سا بطاقہ جو ہے، یہ حدیث بھی حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، وہ چھوٹا سا پرچہ جو ہے وہ ایک کفہ میں رکھیں گے. اللہ حکم دیں گے وزن کرو. وزن کریں گے تو وہ چھوٹا پرچہ جو ہے وہ بھاری ہو گیا، وہ سارے ہلکے ہو گئے. وہ بندہ بڑا خوش کھڑا ہے بھی الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اس نے کہا اللہ میاں میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اس بطاقے میں ایسی بھاری کون سی چیز ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم نے ایک دفعہ دل سے پڑھا تھا لا الہ، تم بھی سارے دل سے پڑھ کے کعبے کی فضاؤں کو گواہ بنا لو، اللہ کے گھر کو گواہ بنا لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ قیامت والے دن خدا کا کعبہ، اللہ کے حرم کی اینٹیں اور پتھر اور یہاں کی فضائیں اور پرندے گواہی دیں کہ میرا مولا تیرے ان بندوں نے بھی تیرے گھر میں بیٹھ کے صحیح دل سے، صحیح ایمان و ایقان سے تیرا کلمہ پڑھا تھا. شاید ہمارے لیے بھی یہی ایک کلمہ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے میرا بندہ تیرے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے ہیں، تیرا کلمے کا وزن بھاری ہو گیا ہے، جنت میں جاؤ. اسی طرح صحیح حدیث ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اذا لقیتنی، قیامت والے دن جب تو میرے سامنے آئے گا بقراب الارض، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو لیکن تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرے. فرمایا میں رب اتنی زمین رحمت کی بھر کے تمہیں دوں گا.
تو آخر میرے عزیز اس کلمے میں ایسی کیا بات ہے کہ سارے میرے پاک نبی سے لے کر آج 15ویں صدی لگ گئی ہے، ہر پیغمبر کے بعد، ہر نبی کے بعد ان کے صحابہ، میرے مدنی کے صحابہ، تابعین، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ الوہیت کا کیا معنی ہے؟ کہ کوئی الہ نہیں مگر، یاد رکھو اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، سارے حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، توجہ ادھر رکھیں۔ خوش رکھے، اسی طرح درود پڑھو گے رحمت ہوگی۔ اب دیکھیں، لا الہ، یاد رکھو یہ ہے نفی، کہ کوئی الہ نہیں مگر، سمجھو، اگر صرف نفی کرے تو بھی کافر، سمجھو مسئلہ، نفی کرے کہ جی کوئی الہ نہیں تو پھر بھی کافر۔ اچھا، لیکن نفی بھی کرے اور اس بات بھی کرے، سمجھو مسئلہ، کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یہ نفی اور یہ اس بات۔ اچھا، اب سارے قرآن میں دیکھیں، اللہ لا الہ، آیت الکرسی تو پڑھتے ہو نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، کہیں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور کہیں فرماتی ہے فلا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اور کہیں فرماتی ہے فلا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما محسورا۔ اللہ فرماتی ہے، کہیں فرماتی ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور کہیں فرماتی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ ملا، ورنہ تو ملامت والا، ذلت والا بن جائے گا۔ اور کہیں فرماتی ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی پکارتا ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، تو سارے قرآن میں نظر ڈالو، اور کہیں فرماتی ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور آخر آیت میں فرماتی ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ یہ سارا قرآن بھی الہ سے بھرا ہوا ہے، اور کلمہ شہادت میں بھی صفت الہ ہے، اور کلمہ شہادت میں بھی صفت الہ ہے، اور اذان دو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور نماز میں بیٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ اتنا بڑا ضروری کلمہ، اس کا معنی سمجھو۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں تو کیا مطلب؟
مسلمانوں دعا کرو اللہ کرے ہم کلمہ سیکھ جائیں نا تو سارے جھگڑے ہی مٹ جائیں. جھگڑے کیوں ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ سمجھتے نہیں. مکے والوں نے جب کلمہ پڑھا ہے سمجھ کے پڑھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں. ان کے مقدر میں بھی نہیں تھا. یہ مسئلہ الہ جو ہے سارا قرآن بھرا ہوا ہے. آخر سمجھو کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کوئی الہ نہیں مگر یاد کر لو، سمجھ لو مسئلہ. کلمہ سیکھ لیا نا تو سمجھو تیری بھی نجات ہو گئی، میری بھی نجات ہو گئی. کوئی الہ نہیں، کوئی کہہ دو ڈرو نہیں. ہاں صبح. اچھا الہ مانا سمجھو مسئلہ سمجھنے والی بات ہے. الہ تو عربی کا لفظ ہے نا، اس کا جیسے لا عربی کا لفظ ہے، نفی ہے، لا نفی ہے. اچھا اور یہ بھی غور کرو، ذرا توجہ کرو، مسئلہ سمجھ آئے گا. ساری دنیا میں کوئی دعویٰ نفی سے شروع نہیں ہوتا. سمجھو بات کو، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، اور نہ سمجھ آئے علاج میں بتا دوں، درود شریف پڑھو فوراً سمجھ آ جائے گی. اللہ کی رحمت ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی. اس لیے آپ نے عربوں کو دیکھا ہے نا، جن کو تم وہابی کہتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ دو آدمی لڑ پڑے نا تو یہ ان کو یہ نہیں کہتے چھوڑو، کہتے ہیں صلو علی النبی، درود پڑھو. یہ دو آدمی اگر لڑ پڑے نا، ان کی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو یہ آگے اس کو یہ نہیں کہتے چھوڑو بھائی مارو بھائی اور یہ کرو، کہیں گے صلی علی النبی، درود پڑھو. اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اللہ تمہیں جدے لے جائے، راستے میں گاڑی میں دائیں بائیں ہر طرف ذرا نظر ڈالنا. سڑک پہ تمہیں بورڈ ملیں گے، کہیں لکھا ہوگا الحمدللہ، کہیں لکھا ہوگا سبحان اللہ، کہیں لکھا ہوگا اللہ اکبر، کہیں لکھا ہوگا صلو علی النبی، نبی پہ درود پڑھو. کہ موت کی سواری پہ بیٹھے ہو، تیری زبان پہ ذکر ہو، پتہ نہیں موت آ جائے تو زبان پہ تو کلمہ ہو، زبان پہ تو درود ہو. اندازہ کرو، ایمان سے کہیں سڑک پہ گزرو پتہ لگتا ہے کہ کوئی اسلام کا ملک ہے. گلی میں گزرو نام ہوگا شارع ابراہیم الخلیل، شارع خالد بن الولید، نام ہوگا مدرسہ بلال، نام ہوگا مدرسہ سلمان، نام ہوگا مدرسہ زید بن ابی ثابت، نام ہوگا مدرسہ ابی ابن کعب، نام ہوگا مدرسہ عبداللہ ابن مسعود. وجہ کیا ہے؟ گلی گزرو. اور ایمان سے کہتا ہوں اگر حاجیو اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، صرف حرم کے دروازے پہ نظر ڈالو، پورے اسلام کی تاریخ تمہیں سمجھ آ جائے گی. ادھر نظر ڈالو تو باب العمرہ ہے کہ حضور قضا عمرے پہ کہاں سے داخل ہوئے، ادھر نظر ڈالو تو باب الفتح ہے کہ فتح مکہ پہ حضور کہاں سے داخل ہوئے، ادھر باب ام ہانی ہے، ادھر باب ابی طالب ہے، ادھر نظر ڈالو تو باب المدینہ ہے، ادھر نظر ڈالو تو باب بلال ہے، ادھر نظر ڈالو تو باب صدیق ہے، ادھر نظر ڈالو تو باب عباس ہے. صرف حرم پہ نظر ڈالو، پورا اسلام تیرے سامنے ہے. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا ہے؟ گنگا رام. ایمان سے کہو گنگا رام ہسپتال ہے کہ نہیں ہے؟ لاہور دیکھو بھائی ساڑھے گواہی دیتی بیٹھے نا. اچھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہ مسلمانوں کا نام ہے. اسی طرح جناب آپ دیکھتے جائیں، کہیں لدا رام، کہیں گنگا رام، کہیں گنگا جمنا. یہ اندازہ کرو وجہ کیا ہے؟ ہم نے مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو قاعدہ کیا پڑھایا ہے؟ الف سے انار، بے سے بلی. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ بھائی حاجی ناراض نہ ہو، میرے بھائی ہو تم، میں تمہارا خادم ہوں. ہمارے قاعدے جو ہیں سکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں انگریز نے کیا پڑھایا تھا؟ اے ایپل. اس نے پڑھایا تھا نا اے سے ایپل سیب،
انہوں نے کہا چلو سیب نہ صحیح اس کا بھائی صحیح انار. انہوں نے بھی اس کی نقل کی. اس نے پڑھایا تھا کیا جی ڈی سے ڈاگ, انہوں نے کیا پڑھایا کاف سے کتا, ٹھیک ہے. انہوں نے پڑھایا تھا سی سے کیٹ بلی, انہوں نے کہا بے سے بلی, تاکہ ہم پوری طرح انگریز کی نقل کریں, ان کی ذریت بنے. ایمان سے کہو اگر مسلمان کے بچے کو قاعدہ پڑھاتے الف سے اللہ, بے سے بیت اللہ, میم سے محمد الرسول اللہ, ہے سے حج, کاف سے کعبہ, ہے سے ہجرت, قاعدہ پڑھتے ہوئے تیرا بچہ مسلمان کا بچہ ہوتا. ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی صرف قاعدہ پڑھتا جب بچہ, وہ پڑھتا نا جی میم محمد الرسول اللہ, گھر میں آ کے پوچھتا ابا محمد الرسول اللہ کون ہے؟ سواد سے پڑھتا صدیق, عین سے پڑھتا عمر. گھر میں آ کے پوچھتا ابا یہ صدیق کون ہے, عمر کون ہے؟ یہ بے سے بیت اللہ ہے, بیت اللہ کیا ہے سے حج ہے, یہ حج کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ ابھی تیرا بچہ قاعدہ ختم کرتا, اللہ کے دین اسلام کی بنیادیں اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی. میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں یہاں کے مدرسوں میں جو بچے پرائمری میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے مولوی سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو پہلے دن سبق پڑھایا جاتا ہے اللہ ربنا, پہلے دن توحید کی گھٹی ڈالی جاتی ہے. اس لیے عربوں کو دیکھ لو, یہ تو ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہو, دولت مل جائے, عیاشی میں مبتلا ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قبر پہ سجدہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ کی نظر چڑھائے. ہمارے تو اندھیرا ہو گیا ہے, اسلام کا نام ہے, لیکن جناب دیکھیں کہ اگر جانا پڑے, کبھی مندروں میں کھڑے گھنٹیاں ہلا رہے ہیں, کبھی کمیونسٹوں کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں, اور ہیں پکے مسلمان. اللہ کے بندو سمجھو, اب سمجھو, یاد رکھو میں نے کیا کہا کہ دنیا میں کوئی دعویٰ نفی سے, دیکھو جی یہ رومال ہے, سمجھو مسئلہ, میں کہتا ہوں یہ رومال میرا نہیں ہے, یہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ جب میں کہوں یہ رومال میرا نہیں ہے تو بات ختم ہوگی, پھر کیا دعویٰ؟ دعویٰ تو تب ہے جب میں کہوں رومال میرا ہے اور یہ کہے کہ میرا ہے, پھر ہے دعویٰ, پھر ہے ثبوت. لیکن اللہ کی توحید دیکھیں, یہ پہلا دعویٰ ہے جو نفی سے شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے مان لینے سے کام نہیں چلے گا, پہلے نفی کر کے لا الہ. سمجھایا مسئلہ کہ نہیں؟ مجھے مانو اور غیروں کو بھی مانو, مجھ سے بھی مانگو, قبر والوں سے بھی مانگو, میرے گھر کا بھی سجدہ, قبر کا بھی سجدہ, میرے گھر کا بھی طواف, قبر کا بھی طواف, مینا میں بھی بکری, قبروں پہ بھی اٹا گھٹا. فرمایا پھر مسلمان نہیں بن سکتے, پہلے نفی کرو کہ لا, پہلے نفی کرو. جب تک نفی نہیں کرو گے ایمان داخل ہی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی پہلے نفی کرو. حاجیو فرمایا احرام باندھو, حاضر میرا اللہ. فرمایا 2 رکعتیں پڑھو اور پہلی رکعت میں نفی کرو کہ قل یا ایھا الکافرون. چیلنج کرو کافروں کو, کیا؟ لا اعبد ما
عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آگے فرمایا اب اس بات کرو، اب پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب فرمایا مسلمان بن گئے ہو تو اب کہو کہ لبیک اللہم. سمجھ آئی ہے کہ بات نہیں؟ کہ پہلے غسل کرو، غسل کر کے 2 رکعتیں پڑھو. پہلی رکعت میں کیا پڑھو؟ کافرون. دوسری رکعت میں کیا پڑھو؟ اور جب سلام پھیر لو اب سر پہ کپڑا اتار لو اور کیا کہو؟ لبیک اللہم لبیک. میرا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا حاضر تو ہو، پہلے مجھے عقیدہ سناؤ پھر تیرا حج قبول کروں گا. آگے کہتے ہیں لبیک لا شریک لک. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیوں لبیک پڑھا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حاجی حاضر، یا اللہ میں حاضر. اللہ فرماتا ہے میں مشرک کی حاضری قبول نہیں کرتا، میں غیروں کے پجاری کی حاضری قبول نہیں کرتا، میں غیر اللہ سے مانگنے والوں کی حاضری قبول نہیں کرتا، میں غیروں کے دروازے پہ سجدہ کرنے والوں کی حاضری قبول نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے مولا میں جیسا تھا لیکن آج میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کر لی ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک. تیرا کسی چیز میں سمجھو مسئلہ. اللہ کا کوئی شریک کس میں؟ آسمانوں میں، زمین میں، سجدے میں، نماز میں، روزے میں، قربانی میں، کسی چیز میں. فرمایا لا شریک لک. اللہ فرماتے ہیں بندہ اور وضاحت کر. کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک. حمد بھی کس کے لیے؟ حمد و ثنا کس کے لیے؟ اب غیروں کی ثنا کرے تو پھر حاجی نہیں بنے گا. حمد و ثنا کس کے لیے؟ اگر غیروں کو کہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، بچڑے دیوا، اللہ فرماتا ہے ایسا حج قبول نہیں. تم نے تو اقرار کیا تھا ان الحمد والنعمت لک والملک. ملک کس کے لیے ہے؟ مکے کا. ہاں جی نا، ملک سے کیا مراد ہے؟ مکے والا ملک. تمہارا ملک جو ہے وہ تو تقسیم ہے، کچھ داتا کا، کچھ کلندر کا، کچھ شہباز کلندر، کچھ داتا، کچھ پاک پٹن. اللہ کے بندے ابھی آپ دیکھ لیں گے حج میں، حج کے آخری مہینے میں یہاں عرفات میں جنت کی کھڑکی نہیں کھلتی، تیرے ملک میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایمان سے کہو حاجیو ناراض ہو جانا اور یاد رکھو اگر جنت کا دروازہ ہوتا کعبے پہ ہوتا یا محمد کے روزے پہ ہوتا. اور کون ماں کا لال ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس دروازے سے گزرو تو جنتی بن جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا کوئی عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، آپ بھی فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اگر مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجا تو جاؤں گا، عمل سے تو نبی بھی نہیں جا سکتا. اور یہ جھوٹے کہتے ہیں جنت کے دروازے کھل گئے، ہم روکے تو کہتے ہیں وہابی ہیں.
یہ جرت ابو بکر نے نہیں کی کہ جنت کی کھڑکی کھول لے، یہ جرت بی بی فاطمہ الزہرا نے نہیں کی، آل بیت رسول نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، عقیدے برباد کر رہے ہو۔ جتنی لوگ اس شرک میں پڑیں گے قیامت میں سب کا بوجھ تیری گردن پہ ہوگا۔ عرفات میں آئے ہیں، دعا کر، امید ہے کہ اللہ خالی نہیں بھیجیں گے، لیکن پروانہ کوئی نہیں، مرضی آئے تو لاکھ حج کریں نہ مانے، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک بندہ ملتزم پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، مسلمانوں عقیدے ٹھیک کرو، اب وہابی شابی کے جھگڑے ختم کرو، اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے۔ اگر کعبے میں داخل ہونے والا حتیم میں کعبے کے اندر کھڑا ہے لیکن جنت کا یقین نہیں جب تک رب رحمت نہ کرے، دعا کر اللہ سب کو جنت دے، اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجے، اللہ میرے مدنی کی امت کے ہر بندے کو کلمے پڑھنے والے کو جنت میں بھیجے، اور اللہ ہر بندے کو شرک سے بچائے۔ کہیں تو نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، کہیں تو نے نبی پاک نبی کی پگڑی بنا لی ہے، کہیں تو نے حضرت حسین کی تلواریں بنا لی ہیں، کیوں لوگوں کو ایسے عقائد میں مبتلا کرتے ہو؟ دیکھو ایک بندہ ہے اللہ کے کعبے میں کھڑا ہے، رو رہا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے نکل جاؤ، اس نے پھر کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، پھر آواز آئی۔ ایک اور بھی اللہ کے ولی کھڑے تھے جو یہ آواز سن رہے تھے، انہوں نے جا کے اس کو قریب سے پکڑا اور کہا ادھر آؤ، آ گیا۔ اس نے کہا جب رحمت کا وقت ہو تو بندہ رحمت مانگے، جلال کا وقت ہو تو ہٹ جائے، جب آواز آ رہی ہے کہ تو ہٹ جا میرے گھر سے تو تو ابھی ہٹ جا۔ کہنے لگا تم نے بھی سن لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی۔ اس نے کہا میں تو کئی سالوں سے سن رہا ہوں، اور کوئی دروازہ ہو تو جاؤں؟ اسی وقت حکم ہو گیا بندے میرے تیری ساری حاضری قبول ہے۔ یاد رکھو کہ ہم نے حج میں کیا کہا ہے، ان الحمد، ورنہ حج کا کیا معنی کہ زبان پہ لبیک لا شریک لک لبیک، اور جناب منتیں قبروں پر، زبان پہ لا شریک لک لبیک اور نظر نیاز پنجتن پاک دی، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے نام کی خیرات ہے تو پھر کسی دوسرے کا جوڑ نہ لگاؤ ورنہ مشرک بن جاؤ گے۔ سمجھو لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ میں نے عرض کیا تھا ملک سے کیا مراد ہے؟ کہہ دو ساری کائنات، سارے آسمان، ساری زمینیں۔ کیوں قرآن دوسری جگہ خود کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، اور یہاں فرماتے ہیں بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور یہاں حاجی کیا کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ابھی بس نہیں، ملک پہ ختم کر کے پھر ذرا اقرار کر کے لا شریکا، سمجھ لو لا شریک لک، اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک، اور تیری صفات میں بھی کوئی شریک، تیرے اقتدار میں بھی کوئی شریک، تیری قدرت میں بھی کوئی شریک، تیری قوت میں بھی کوئی شریک، تیرے علم میں بھی کوئی شریک، یا اللہ تیری ساری صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک، تیری عبادت میں بھی کوئی شریک،
میرا اللہ میں حج پہ آ گیا. جب بندہ اس حال میں آتا ہے لبیک پڑھتا ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے یا ملائکتی, اے میرے فرشتے, ہاں اولائی عبادی جاؤنی شوسن غبرا, یہ دیکھو میرے بندے ہیں, ان کے بال کھلے ہوئے ہیں, سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے, احرام کی چادریں میلی ہو گئی ہیں, یہ بیچارے کیا مانگ رہے ہیں؟ ملائکہ کہتے ہیں انت عالم, میرا اللہ تو جاننے والا ہے. یہ سارے بندے سر پہ ننگا کر کے, دو کفن کی چادریں باندھ کے, تیری توحید کا اقرار کر کے آج ایدان کے عرفات میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرمائیں گے فشہدوا یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ جنہوں نے میری توحید کا اقرار کیا ہے, جنہوں نے شرک کی نفی کی ہے, عرفات میں آئے ہیں, گواہ ہو جاؤ میں نے بھی ان کے سب گناہ بخش دیے. دعا کر اللہ ہمارے بھی سارے گناہ معاف کر دے, اللہ ہر آنے والے کا عقیدہ درست کر دے, اللہ سب کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں کلمے کی سمجھ عطا فرما دے. اب دیکھیں جی تو کیا معنی ہوا لا الہ, اب دل سے پڑھ کلمہ, نہ ایمان سے کہ اب مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, نہ اب سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو کلمے کا مزہ لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اب دل سے پڑھو لا الہ, ہائے کوئی معبود نہیں, اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ